جو لوگ نشست حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے کرپٹ ترین لوگ ہوتے ہیں. You will never be able to come to a conclusion. چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. مسائل اس میں اتنے ہیں اور وہ مسائل کی بنیاد میں اکثر مسئلہ کہاں آتا ہے کہ ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا. اجماع اور صحابہ کی کیا حیثیت ہے دین کے اندر, یہ اس کے دلائل بہت قوی ہیں, اتنے قوی ہیں کہ ان کو آپ ریفیوٹ ہر ایک بات چڑھا ہے. اور ظاہر ہے کہ لیکن وہ حق آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں جب آپ نے شرائط کو پورا کر دیا. اس میں خلیفہ کے پاس رائٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خلاف ہی نہیں ہے نا, کر دیا. اگر خلیفہ ناجائز ہو جائے, خلیفہ یہ نہیں رہے کہ امپاور کرنا اصل مسئلہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نفاذ تو نہیں ہوگا نا, وہ تو پھر آپ اللہ حافظ کریں, ان ساروں کو باہر نکالیں اور پھر کوئی پاور میں لے کے آئے, وہ ایک کافی مشکل کام ہوگا. کیونکہ بات بھی آ رہی ہے کہ لیڈر کون ہوگا, تو آپ کون آ کے نیا کون لے گا, کیا نیا ملک بنائیں گے, کیا کریں گے. کیسے ویلتھ جو ہے وہ ہماری ویلتھ انیکوالٹی کے مسئلے کو بھی ایڈریس کرے گا اور وہ انتہائی پریکٹیکل بھی ہے اور ایفیشینٹ بھی ہے. یہ ان کی یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ویسٹرن اسٹڈیز یہ کہتے ہیں. فرانس کے اندر پوائنٹ تھیوری کے مطابق پیسے کی اصل ملکیت اس بندے کی ہے جس میں پیسہ. ہماری تھیوری کے مطابق پیسے کی اصل ملکیت اللہ. اسلام کے اندر جی ایس ٹی نہیں ہے, لیکن اسلام کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت سسٹینیبل بناتی ہیں گورنمنٹ. یعنی کیپٹلزم کی تھیوری یہ ہے گورنمنٹ کو کم سے کم انٹرفیئر کرنا چاہیے. ڈیولپنگ کنٹریز ہے نا, کیپٹلزم کے لیڈر جو کنٹریز لیڈر ہیں کیپٹلزم کو, وہ ان کی حالت دیکھو, ان کی گورنمنٹ ایسا سسٹینیبل. تو سسٹینیبلٹی کا جو کوسچن ہے نا وہ کیپٹلزم کے اندر ہے, وہ موجودہ نظام کے اندر ہے, وہ اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں. وہ آپ نے قانون سازی کا اختیار دے رہا ہے, وہ اپنی ویل ہاتھ نہیں پڑنے دے گی. اسلامک لیگل سائنسز ہیں, دے آر ہائیلی ڈیولپ, ہائیلی ایڈوانس سائنس. میں آپ کو بتاؤں ویسٹرن لیگل تھیوری بھی کچھ نہیں ہے اس لیگل تھیوری کے آگے جو ہمارے ائمہ نے ڈیولپ کیا. تو ہماری جو جنرل کنسنسس ہے وہ اٹ بیکمز این پوزیشن ان دی سوسائٹی. مینیپولیشن کا اسکوپ ہے, مینیپولیشن کا اسکوپ ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل کوئی اسکوپ نہیں ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں انتہائی ریسٹرکٹڈ ہے. کیوں؟ جس نوعیت کے سوال عاطف اٹھاتا ہے وہ they are not representative of most people's opinions. I think most people are convinced based on for example the evidences from hadith and evidences from ijma as-sahaba for example, and generally the consensus of the Ahl Sunnah wal Jama'ah ka jo hai. So most people don't have issues with that. Again, Atif jo hai, because he's coming from a very very modernist mindset. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ like I don't think it's my opinion, ہو سکتا ہے کہ I'm wrong. Atif is not representing the opinion of everyone in the group. ایسا ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, اصل میں جو ہے نا, یعنی آرگیومنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بیسک جو میرے ذہن میں جو وہ ہیں کوسچنز ہیں وہ پریٹی مچ اوور لیپ کرتے ہیں جو عاطف کائنڈ آف کوسچنز ریز کرتا ہے. ریفرنسز کی میں بات نہیں کر رہا, بیسس کی میں بات نہیں کر رہا. فار ایگزامپل یہ چیز مجھے ہمیشہ کنفیوژن ہوتی تھی کہ جی ہم لوگ کہتے ہیں کہ خلیفت ہے, خلافت ہے اور 4 خلفائے راشدین ہیں, لیکن ان ساروں کا سسٹم فرق ہے. ساروں کا سسٹم اس طرح کا نہیں ہے جس طرح, یعنی وہ ایک علیحدہ ایک سسٹم ہے ان کی چاروں کے کیس میں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سسٹم کو ہم آج کل کے دور میں کیسے امپلیمنٹ کریں. یعنی شخصیات کیسے لے کے آئیں, یا یعنی وہ جو انر سرکل والا کانسیپٹ ہے, آؤٹر سرکل والا کائنڈ آف کانسیپٹ ہے. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا گروپ میں بھی میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ مطلب ہاؤ ڈو وی برنگ اٹ اینڈ امپلیمنٹ اٹ. اب اگر ایونچولی ایک ڈسکشن کے بیچ میں آپ نے کہا تھا کہ بھائی الیکشن سے چوز کرتے ہیں خلیفہ, تو وہ چیز جو ہے وہ چیز یعنی اگر میں اپنے اس کے ذہن سے پوچھوں نا, یعنی صرف ریفرنسز کے بغیر ایک خالی دماغ استعمال کرتے ہوئے, ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم ہائپوتھیٹیکل بات ہو رہی ہے ساری, الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ آپ کے کینڈیڈیٹس کو اچھی طرح فلٹر کر دیں, یعنی وہ کینڈیڈیٹس وہ سارے پیرامیٹرز پہ پورا اترتے ہوں. یعنی فار ایگزامپل کہ وہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 6 صحابہ کرام کا نام آئے تھے, تو الیکشن کمیشن اس طرح کے یعنی کینڈیڈیٹ جو مرضی اپلائی کر دیں, یعنی کھڑے ہونے کے لیے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے irrespective لیول سے 1000 بندے ایک سیٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پراپرلی فلٹر آؤٹ کرے تاکہ بیسک کرائٹیریا وہاں سے پورا ہو جائے آپ کا. تو جب آپ کا بیسک کرائٹیریا وہاں سے پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جنرل پبلک کو, اگر آپ یہ بھی سوچیں کہ لیٹس سے جو ہمارا جنرل پرسیپشن ہے, اور پریٹی مچ از رائٹ, کہ ہر بندے کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ پروز اینڈ کونس کیسے, یعنی جیسا میں ہم اس دن بات کرتے ہیں کہ عام بندہ یہ کہتا ہے بھائی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, بھائی کیوں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, بھائی یہ ہی ڈزنٹ ریلی کیئر اباؤٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ادھار اور کرنسی کی ڈیسٹیبلائزیشن. لیکن اگر الیکشن کمیشن انہیں فلٹر کر دے ان کینڈیڈیٹس کو, اب اس کے بعد اگر ارسپیکٹو ان کا وہ جنرل پاپولیشن کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ان کی ایجوکیشن لیول کیا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, they would pick up the right one eventually, like کیونکہ وہ 6 کے 6 بیسٹ ہوں گے. فار ایگزامپل 6 کینڈیڈیٹس آ گئے ہیں, وہ 6 کے 6 بیسٹ ہے,
تو ان میں سے جو بھی کریں گے اگر ورسٹ والا بھی وہ پک کر لیں گے تو اٹ وڈ بی اے نائس لائک ہی شوڈ بی اے گڈ کینڈیڈیٹ بیکاز ہی از میٹنگ دا بیسک ریکوائرمنٹ. تو اور یہی میرے خیال سے شورا کا یا جو ہمارا ایران میں میرے ذہن میں اتنا وہ ہے نہیں کلوز لیکن اسی طرح کا سسٹم یعنی اسلام اسی طرح کا سسٹم کہتا ہے نا. تو اس کے بعد جو چیز آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ فائنل اتھارٹی اس کی کیا کہتے ہیں اجتہاد کی خلیفہ کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بات بھی مجھے یعنی ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے ایک پرسپیکٹو سے جس پرسپیکٹو سے آپ آ رہے ہو لیکن اس میں بات یہ ہے کہ لیٹس سے اگر 30% علماء کہہ دیں کہ جی نہیں یوں کرنا ہے 70% کسی اور طریقہ سے کہہ دیں فار ایگزامپل تو دیکھو فارمی میں تو کیا خلیفہ 30% علماء کے ساتھ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا یا جا سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ مطلب میں نے سوال آپ سے کرنا تھا وہ ڈسکشن بیچ میں رہ گئی تو میں ویٹ کر رہا تھا کہ وہ آئے گی تو پھر کریں. تو اس طرح کے یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عاطف ایونچولی اسی پوائنٹ پہ آتا ہے جو کویشچن میرے ذہن میں ہے اور وہ پریٹی مچ آنسر ہو جاتے ہیں irrespective کہ وہ بیس کس طرح لے کے آتا ہے آگے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ عاطف کے مسائل اصول میں بہت زیادہ ہیں تو وہ فروع تک ہم آ نہیں پاتے اور مجھے نہیں لگتا کہ اصول میں جو مسائل عاطف کو ہیں وہ ہر ایک کو ہوتے ہیں یوزلی لوگوں کو نہیں ہوتے. فار ایگزامپل جو آئی ڈونٹ تھنک جنرلی سب کا یہ ماننا ہے مسلمانوں میں کہ اسلام ایک مکمل ذاتہ ہے عادت اور ہمیں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ٹیکسٹ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے ایز اے مسلم. اب یہ ایک فنڈامنٹل اصولی کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے نا. اب اس میں بھی ایشوز ہوتے ہیں پھر اس کو جب آپ آیت کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ یعنی جس طریقے سے ہمارے ہمیشہ سے اجتہاد کرنے کے لیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اس کو وہ یعنی اس میں اس کو بحث ہوتی ہے یعنی مجھے نہیں لگتا وہ بحث کسی اور کو ہوگی یعنی اور اس سے جب میں بحث کرتا ہوں تو میں کاؤنٹرز آ جاتے ہیں یعنی اور مجھے نہیں لگتا کہ یعنی ایونچولی he is able to make a very very strong argument. Personally I don't find that. لیکن اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ the discussion is only happening on such fundamental points that we are never able to reach to the actual issues. پرابلم پتہ کیا ہے مطلب میری جو اپنی یہاں پہ نا ایک دوست ہے میرا وہ غامدی صاحب کا بہت بڑا فالوور ہے تو ہم لوگوں کی نا اکثر بحث ہو جایا کرتی تھی اس کے اوپر کہ یہ کیا. تو میں اس ساری ڈسکشن میں جو میں نے سیکھا نا وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے فنڈامنٹلز الائن نہیں کرتے you will never be able to come to a conclusion. یہ بات بالکل اسی لیے میں عاطف کے ساتھ فنڈامنٹلز پہ رہتا ہوں. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آگے چیز ڈسکس کر رہے ہو کیونکہ اس میں بعد میں پھر مجھے یعنی میں تو اتنا ریلیجس اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں یعنی اور یہ فرقوں میں اور یہ سارا کچھ تو لیٹر آئی ریئلائز کہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ کیا ہے. یعنی آپ کہتے ہو جی ہماری یہ مطلب سنی کہتے ہیں ہماری یہ کتابیں حدیث کے لیے شیعہ کہتے ہیں ہماری یہ کتابیں حدیث کے لیے. اب جب تک کتابیں ہی سیم نہیں ہوتی ہیں کتابوں کو آپ سنکرونائز نہیں کرتے تو اس کی بیس پہ آپ اس بیس پہ جو بھی آپ عمارت کھڑی کریں گے وہ ٹیڑھی میڑھی بنے گی اور وہ لڑائیوں والی ہی بنے گی. بالکل یہ مطلب یاد ہوگا لاسٹ ٹائم عاطف سے جو شروع میں بات ہوئی تھی تو عاطف نے کہا تھا کہ تمہاری نظر میں کافر ہوں میری نظر میں تم بدعتی ہو. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اصل میں ایسا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اصولوں میں اختلاف ہے اس وجہ سے فروعات میں اختلاف ہے. اس طرح سے شیعوں کے ساتھ میں نے شیعہ والی اگزامپل بھی دی تھی اسی وقت اور یہ بالکل صحیح کہا آپ نے نا. تو اب لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ خالی شیعہ سنیں یہ کسی بھی بحث میں اگر آپ پڑھتے ہیں اگر آپ کا فریم آف ریفرنس سیم نہیں ہے نا وہ بحث یعنی بس پھر بحث ہی رہ جاتی ہے. ہاں بالکل صحیح. لیکن میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسائل عاطف کو ہے نا اصول میں وہ ہر ایک کو نہیں ہے. عام طور پہ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو اتنے وہ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے ہیں ماڈرنسٹ جو اسکالرشپ ہے اس سے یعنی آمدی وغیرہ سے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی آئی ڈونٹ تھنک کہ وہی آرگومنٹس میں تمہیں پریزنٹ کروں فار ایگزامپل جو میں قرآن و سنت سے عاطف پریزنٹ کرتا ہوں تو تم اس میں اتنے کیڑے نکالو گے جتنا عاطف نکالتا ہے. اور الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے کہ وہ یعنی ایونچولی I have to produce a lot of evidences and then eventually the goalpost shifts because apparently Atif is not left with any other argument in that space. For example یعنی جو ہے ہم نے وہ والی جو بحث کی تھی کہ خیر اور شر کا تعین جو ہے فطرہ سے عقل سے نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اب وہ اتنی لمبی بحث کرنے کے بعد ایونچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ Atif was not left with any argument and it's such a fundamental issue اور یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے اہل سنہ میں مسلمانوں میں لیکن وہ اس میں بھی فطرہ وہ فطرہ کہاں سے آ رہی ہے وہ غامدی سے آ رہی ہے. اس سے پہلے یہ فطرہ کو کبھی کسی نے شریعت کا ماخذ نہیں بنایا آج تک لیکن وہ جناب غامدی صاحب اس کو گھسائے جا رہے ہیں تو اب وہ اتنا متاثر ہوا ہوا تو میں نے اتنے آرام سے اس کو یعنی کاؤنٹرز دیے اور اس کا کوئی کاؤنٹر ابھی تک نہیں آیا
کہ فطرہ بھی کرپٹ ہو جاتی ہے, معاشرہ کو بھی آپ ریفرنس بنا سکتے ہیں, فطرہ کو بھی ریفرنس بنا سکتے ہیں, بینیفٹ اور لاس کو آپ ریفرنس جو ویسٹرنرز بناتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ اٹ بریکس ڈاؤن, اور اس پہ اسپیسیفیکلی اس پر اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ تمہاری نظر میں ہو سکتا ہے کوئی چیز صحیح ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو, اور تمہیں لگتا ہو کہ تمہارے لیے نقصان دہ اور تمہارے لیے صحیح ہو, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ these are issues which I don't think there is a lot of اختلاف among Sunnis in general. تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ جو جیسے فار ایگزامپل جو تم نے بات کی ہے نا, یعنی ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں if you don't mind. اچھا, تم نے دو ایشوز جو ڈسکس کیے نا, ایک تو الیکشن کمیشن والا اور دوسرا خلیفہ کو اجتہاد کا وقت نہیں رائٹ ہے اس کا. تو اس سے پہلے کہ میں الیکشن کمیشن والی بحث پہ آؤں نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے میں آپ بتاتا ہوں آپ کو دو تین باتیں آپ کی مجھے بالکل یعنی جو کہتے ہیں نا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, وہ اس طرح کی بات ہے. وہ یعنی آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ یعنی ایک ہم نے کوئی آرگومنٹ کیا تھا, پتہ نہیں کیا میں بھول گیا, وہ واٹس ایپ ہی تھا, تو اس کے آپ نے کہا تھا کہ انسانوں کے پاس یہ چوائس ہونا بھی کہ وہ اللہ کے کام کے اوپر یعنی غور و فکر کریں, اور اس کو یعنی فار ایگزامپل سود حرام ہے تو ہم کوئی کہہ دیں کہ بھائی سود حلال نکال لیتے ہیں, کیا ہو گیا, سود سے رائج کر لیتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بات دل کو تو میرے بڑی لگتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ ہیو ریئلی ہیو اے کاؤنٹر ٹو دس, یا جو بھی, تو میں اس کو کائنڈ آف صحیح مان لیتا ہوں بیچ میں, لائک کہ اس طرح کی چیزیں. خیر ہاں, اینی ویز کنٹینیو. ہاں, یہ تو تم نے پوائنٹ اٹھایا نا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں صرف الیکشن کمیشن والی بات پہ صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بات جو یعنی سمجھنے والی ہے نا, جس کو سمجھے بغیر وہ الیکشن کمیشن والی ڈسکشن کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے, وہ ہے کہ فنڈامنٹلی ہمارا ایشو ہے کیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو ہم ریپلیس کریں خلافت سے, تو ہم یعنی ہم کس چیز کو ریپلیس کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اختلاف دونوں نظاموں میں اصل میں ہے کیا. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو تقرری کا جو طریقہ ہے نا خلیفہ کی یا حکمران کی, وہ اصل مسئلہ ہے نہیں. جو تم نے الیکشن کمیشن کا ایشو اٹھایا, مطلب اگر آپ موجودہ الیکشن یا کمیشن یا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو آپ ریپلیس کر دیں اس پروسیس سے جس کی میں بات کر رہا ہوں, تو دیٹ ول ناٹ ہیو اینی سگنیفیکنٹ امپیکٹ. کیونکہ میری جتنی بحثیں ہیں, جتنی بھی ایشوز میں ریز کرتا ہوں, they are not really about کہ why are we not electing the leaders this way and we should be electing them that way. یہ یعنی تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ that is the crux of the issue. crux of the issue وہی ہے جو ابھی تم نے اٹھایا نا, کہ موجودہ نظام میں بھی یعنی موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ بھی اگر نظام مختلف ہوتا نا, تو یہی لیڈرز وہ سب کچھ نہ کر پاتے جو وہ کر سکتے ہیں اس نظام کے اندر. تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں اشخاص اور افراد سے زیادہ نظام پہ, کیونکہ یہ نظام جو ہے موجودہ نظام, یہ نمبر ون ایک تو بہت زیادہ جکڑ لیتا ہے. جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو اتنی پاور ہوتی نہیں ہے کہ وہ زیادہ ادھر ادھر ہو سکے. جو نظام اس کو کہہ رہا کرنے کے لیے, وہ اس سے زیادہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اسلام کے خلاف کسی پریشر, یعنی امریکہ سے پریشر آ جائے, یا جو کیپٹلسٹ ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کی طرف سے کوئی پریشر آ جائے, تو ہمارا نظام ان کو اتنی فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ وہ اسلام کے مکمل خلاف جاتے ہوئے پالیسیز مرتب کر دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو فیکٹرز ہیں نا, کہ یہ نظام کا جو کنسٹرینٹس ہیں اور نظام کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, ان دو چیزوں کی وجہ سے اسلام نافذ ہو نہیں پاتا. یا اسلام جس طریقے سے حکمرانی کروانا چاہتا ہے, یا حکمرانی میں جس طرح کے کنسٹرینٹس اسلام ڈالنا چاہتا ہے, وہ کنسٹرینٹس ہم نہیں وہ کر پاتے, انشور کر پاتے. تو مسئلہ نظام کا, مسئلہ الیکشن پروسیس کا ہے نہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو تم نے پوری بات کی نا, کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو اگر اس طرح اگر ہم الیکشن کمیشن امپروو کر دیں تو کیا ہوگا, یعنی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاص بہت زیادہ کوئی فرق پڑنے والا ہے. لیکن اس میں نظام میں بھی یہ نا کہ یعنی دو فیکٹرز آتے ہیں, ایک تو لیڈر کا چناؤ اور ایک ایگزیکیوشن. ہاں, چلیں لیٹس سے لیڈر کا چناؤ ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایسا ہی رہنے دیتے ہیں, فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ کر دیتے ہیں. تو اب لیٹس سے اب کانسٹیٹیوشنل چینجز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ایسی کیا تبدیلی ہے اس کے اندر. میرا ماننا, جو شاید پرابلی عاطف کا ماننا بھی ہے, کہ جو ہماری وہ ہے اسلامک شریعہ کونسل ہے, ابھی وہ صرف تجویزیں دیتی ہیں. They don't really have any power to change the law, form the law, create the law. کچھ بھی, وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ تماشائی بن کے, او یار یہ جو آپ نے کیا نا یہ غلط کیا, اوہ یہ غلط کیا, اور یہ صحیح ہو گیا, بڑا اچھا ہو گیا. تو اس میں لیٹس اگر ہم انہیں امپاور کر دیتے ہیں,
जो कि इलेक्टेड नहीं होती, वो सिलेक्टेड होती है इस्लामिक काउंसिल जो होती है, वो उसमें ये इलेक्शन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो जो भी सिलेक्शन का जो भी तरीके का है उनमें इकराम है मुख्तलिफ उधर से, तो दैट शुड बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब उसमें मसला ये आ जाता है जो जो आपने पिछले उसमें डिस्कशन की थी कि एक चीज जो मेरे खिलाफ है वो मैं लेके ही क्यों आऊंगा, मैं उसका लॉ ही क्यों बनाऊंगा, ठीक है ना। अब उसमें मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी निज़ाम में कोई भी खलीफा लें, कोई भी अपने खिलाफ तो कानून बनाने से रहा, तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर दिस थिंग कि भाई यानी लेट्स से मैं टैक्स नहीं देता ना, मैं टैक्स नहीं देता, मैं कानून बना लेता हूँ कि टैक्स माफ होना चाहिए जी, यानी सियासतदानों को टैक्स माफ होना चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अब ये लेट्स से ये कानून बना हुआ है, वक्त किसी हुकूमत में ये कानून बन गया, अब मैं टैक्स नहीं देता, मैं बेनिफिशियरी हूँ, तो मैं ये कानून क्यों बनाऊंगा कि मैं टैक्स दूँ। तो ये निज़ाम चाहे ये वाला मौजूदा निज़ाम हो या दूसरा निज़ाम हो, दोनों में बात तो वही हो जाएगी। अच्छा, तो कानून क्यों बनेगा। हाँ, तो ये है असल इशू जिस पर हमें बात करनी चाहिए, और ये इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यानी इसको जितना ज्यादा हम समझेंगे ना, उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो अभी तक प्रॉपर्ली कन्वे हुआ नहीं है। क्योंकि देखो, मसला ये है कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इट्स नॉट जस्ट कि आप उनको एम्पावर कर दें तो फिर क्या डिफरेंस रह जाता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस हुआ ना, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस से फिर इम्पैक्ट होते हैं तमाम सिस्टम्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहे हैं ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहे हैं सिस्टम्स दैट डिफाइन फॉर एग्जांपल ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट के किस इदारे के पास क्या राइट है, हमारी प्रोविंसेस किस तरह हैं, प्रोविंसेस के पास कितनी पावर्स हैं, और प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स कैसे फॉर्म होनी है, और प्रोविंसेस और फेडरेशन में क्या ताल्लुक है। इसी तरह हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरीके से रन होना है, स्टेट बैंक के पास क्या पावर्स हैं, और यानी किस तरीके से बिजनेसेस करना अलाउड है, क्या बिजनेसेस के अंदर किस तरह के कंपनी स्ट्रक्चर्स अलाउड हैं, किस तरह के कंपनी स्ट्रक्चर्स अलाउड नहीं है। सही, इसी तरह जो हमारा जो जनरल माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट है या जनरल एनवायरनमेंट है, उसमें मर्दों और औरतों के दरमियान किस किस्म का इंटरेक्शन अलाउड है और किस किस्म का इंटरेक्शन अलाउड नहीं है, मीडिया पे क्या अलाउड है दिखाया जाना और क्या अलाउड नहीं, ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। तो यानी सिर्फ यानी मुझे ये लगता है कि जब हम इस डिटेल में बहुत ज़्यादा उलझते हैं ना, कि फर्क क्या, इतना क्या फर्क पड़ा, हमने पार्लियामेंट से उठा के हमने काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी को हमने दे दी, तो अगर वो कर लेते हैं तो उसमें आपको क्या एतराज। मेरा असल इशू, बुनियादी इशू जो जो रेड लाइन है, यानी जो आप कह सकते हैं कि जो डिफाइनिंग इशू है, डिफाइनिंग इशू ये नहीं है वैसे कि उलमा व मुज्तहिदीन को हमने एम्पावर कर दिया है, या हमने शूरा को एम्पावर कर दिया है, या हमने खलीफा को एम्पावर कर दिया है। किसी को भी एम्पावर करने के नतीजे में अगर इस्लाम नाफिज नहीं हो पा रहा है तो मेरा मुद्दा हल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो असल जो इशू है ना वो है इस्लाम का नफाज, सही है। अब हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो बुनियादी इशू है ना वो ये है, जब तक ये मसला अचीव नहीं होता ना तो हमने अचीव नहीं किया जो हम चाह रहे हैं अचीव करना। तो यानी ये इट्स नॉट जस्ट अ डिस्कशन अबाउट who is empowered, it's more a discussion about what is coming out of that as a like in defining all the systems। क्योंकि हमारा जो अभी मौजूदा निज़ाम में मसला है ना, वो हर फरोग में मसला है, हर फरोग में। आप गवर्नमेंट के पूरे निज़ाम को उठाएं, मसाइल से भरी पड़ी है, आप इकोनॉमिक सिस्टम को उठाएं, मसाइल से भरे पड़े हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को उठाएं, मसाइल से भरे पड़े हैं, सही है, एजुकेशन और सोशल इंटरेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। मसाइल इसमें इतने हैं, और वो मसाइल की बुनियाद में अक्सर मसला कहाँ आता है कि हमने इस्लाम को नाफिज नहीं किया हुआ। तो सही है, तो यानी बुनियादी इशू ये है। अच्छा, जब हम उस ऑब्जेक्टिव, अच्छा मैंने अभी तक जितनी इस पर बहस की ना, मुझे लगता है कि वो जो बिग पिक्चर है ना, वो वी आर मिसिंग दैट बिकॉज ऑफ वी आर गेटिंग टू इन्वॉल्व इन डिसएग्रीमेंट्स अबाउट हु गेट्स टू हैव द बाइंडिंग अथॉरिटी, सही है ना। तो अब जब हम उसमें जाते हैं हु गेट्स टू हैव द बाइंडिंग अथॉरिटी, तो अब उसके अंदर जब मैं दलाइल लेता हूँ शरह से, तो फिर उस पर फॉर एग्जाम्पल आतिफ ने क्वेश्चन उठा दिया कि ये क्या हुआ, ये क्या दलील हुई। अब जाहिर है कि मसला ये है कि आतिफ को जब हम शरह की दलाइल आप एक्सप्लेन करने जाते हैं तो उनको वो उसूली पसंद नहीं है, जिसको यूज करके हमेशा से 1300 साल से हम सुन्नी अहले सुन्ना जो है इश्तिहाद करते आ रहे हैं कि हम इस सहाबा के इजमा को हम हुज्जत मानते हैं। अगर वो अब आतिफ नहीं मानता तो अब ये
ایک الگ ڈسکشن ہے جس میں مجھے ان دلائل میں جانا پڑے گا جو بہت قوی دلائل ہیں. اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کنونس ہو جائے گا کہ اجماع اور صحابہ کی کیا حیثیت ہے دین کے اندر. صحیح ہے, اس کے دلائل بہت قوی ہیں, اتنے قوی ہیں کہ ان کو آپ ریفیوٹ نہیں کر پائیں گے. تو ابھی اب سمجھ رہے نہیں, اب اس سے ہوا کیا کہ وی مسڈ دا فارسٹ فار دا ٹریز. صحیح ہے, ہمارا سارا فوکس جو ہے کسی ایک درخت کی ایک شاخ پہ ہو گیا, ہم نے پورے جنگل کو ہم ابھی دیکھ نہیں پا رہے. تو یعنی اس لیے یعنی یہ جو ڈسکشن ہے نا, یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں یہاں پہ. اچھا, اب یعنی کوئکلی جو بائنڈنگ اتھارٹی والا ایشو ہے نا اس پہ میں آ جاتا ہوں, لیکن ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اصل ایشو کس ایشو کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح. اچھا, اب کیسے ہم یہ سوال یہ ہم کیسے یہ انشور کریں گے کہ نظام کا ہر جز اسلام کے مطابق ہو اور اس سے ادھر ادھر کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہو. صحیح, جو تم نے سوال اٹھایا لوگ اپنے خلاف قانون کیوں بنائیں گے. صحیح. تو سمپل سی بات ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے. یہی ہوا ہے ہمیشہ سے ہماری ہسٹری میں کہ قانون سازی جو ہے نا وہ مجتہدین کا ڈومین رہا ہے. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں, جو ڈوبے ہوئے ہیں قرآن و سنت میں, جنہوں نے زندگی لگا دی ہے اپنی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے, جو ڈیمونسٹریٹڈ, جن کی شہرت ہے اس وجہ سے کہ وہ بہت ہی قابل لوگ ہیں, اجتہاد کی ایبلٹی رکھتے ہیں. اور اجتہاد جو ہے وہ پابندی نہیں ہے کسی پہ بھی. ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن گورنمنٹ نے بنا دیا اور بس وہ الیکشن کمیشن کے پاس فائنل اتھارٹی ہے. ایسا نہیں ہے. اجتہاد کا حق ہر ایک کے پاس ہے, مسلمان میں ہر ایک کے پاس اجتہاد کا حق ہے. اور ظاہر ہے کہ لیکن وہ حق آپ ایکسرسائز تب کر سکتے ہیں جب آپ نے شرائط کو پورا کر لیا ہو اجتہاد کرنے کی, اور شرائط کے اندر علم شرط ہے نا, علم شرط ہے. تو جو لوگ اہل ہیں معاشرے میں وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کے اراؤنڈ گیدر ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے جس کی نالج ہے. صحیح ہے نا. تو یعنی ہمارا جو پروسیس رہا ہے 14 سال, اب اس پروسیس کو عاطف نے کہا یہ تو ہاچ پاچ جو ہے, یہ کیا ہے, یہ تو ہاچ پاچ کہوں گا میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے ایشو کو, اور آپ کو کیونکہ آپ کا ہر چیز میں آپ ریفرنس بناتے ہیں موجودہ نظام کو, تو آپ کو بات سمجھ نہیں آ پا رہی. ہمارا جو لٹریچر ہے نا قانون کا وہ بہت زیادہ سیٹلڈ ہے, بہت زیادہ سیٹلڈ ہے ان دا سینس کہ اختلافات بہت کم ہیں, بہت کم معاملات میں اختلافات رہ گئے ہیں. یعنی خلیفہ کے کیا رائٹس ہیں, ایشوز سیٹلڈ ہیں. والی کے کیا رائٹس ہیں خلیفہ کے ان ریلیشن ٹو خلیفہ, سیٹلڈ ایشوز ہیں. اکنامکس میں کس قسم کے کمپنی اسٹرکچرز ہیں جو اسلامکلی الاؤڈ ہیں, یہ سیٹلڈ ایشوز ہیں. صحیح ہے. اس میں خلیفہ کے پاس رائٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف ہی نہیں ہے نا مجتہدین میں. تو سمجھ رہے ہو, یعنی جب ہم نے یہ بولا نا کہ خلیفہ کے پاس اتھارٹی ہوگی جب اختلاف ہوگا مجتہدین میں. مجتہدین میں اختلاف ہی نہیں ہے نا. مجتہدین میں اس بات پہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ سود الاؤ کر سکتی ہے گورنمنٹ, کوئی اختلاف نہیں ہے. سود کو جائز کر دیا اگر خلیفہ نے, خلیفہ ناجائز ہو جائے گا. خلیفہ کو معزول کرنا محکمۃ المظالم کا فرض بن جائے گا کہ وہ اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا فتویٰ جاری کر دے. اور محکمۃ المظالم کو فتویٰ جاری کرنے کے لیے کسی پٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سو موٹو لے سکتا ہے. اور محکمۃ المظالم میں, اچھا اب تم, ہاں میں نے ایک چیز تو مس کر دی کہ جوڈیشل سسٹم آج کیا ہے اور اصل میں کیا ہونا چاہیے, بہت بڑا فرق آ جائے گا نا. میں جس نظام کی بات کر رہا ہوں اس میں جوڈیشری میں صرف علماء ہی ہو سکتے ہیں. علماء اپوائنٹ ہوں گے جوڈیشری میں. وہ بندہ جو قرآن سننا کو پڑھ سکتا ہے, جو فتاوا میں ایکسپرٹ ہے ہمارے ائمہ کے, اور تمام جو لٹریچر ہے فقہی لٹریچر اس کا, وہ جو ایکسپرٹس ہیں دے آر ٹو بی اپوائنٹڈ ایز ججز. صحیح ہے. تو اب تم یہ دیکھو نا کہ when پورا کا پورا لا کا جو ڈومین ہے اٹ از ڈومینیٹڈ بائی پیپل آف دا قرآن اینڈ سنہ. تو how can all the deviances that we currently see in the present system, how can they exist? They cannot exist. یہ ہے اصل جس کی وجہ سے میں نے یعنی یہ بولا ہے کہ ہماری جو موجودہ نظام میں جو شورا ہے نا, جس کے پاس قانون سازی اختیار ہے, اس میں اور جو ہم پرپوز کر رہے ہیں اس میں کیوں اتنا فرق ہے. تو یہ اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف اگر آپ یعنی موجودہ نظام میں ہی آپ کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کو امپاور کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ہم یہ کہہ نہیں رہے کہ امپاور کرنا اصل مسئلہ ہے ہمارا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نفاذ اصل مسئلہ ہے ہمارا. صحیح ہے. تو جب تک اور وہ انشور کرنے کے لیے جو ہم پرپوز کر رہے ہیں اس پہ آپ غور کریں, اس پہ غور کرنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں آپ کو. صحیح ہے. تو یہ ہے اصل ایشو, یعنی سمجھ رہے ہو تم. ہاں کچھ حد تک. اصل میں جو ہے نا کافی عرصہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اکنامک سسٹم ان اسلام کی, جس کے اندر وہ بھائی جان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, محمد عمران, ہاں شاید یہی نام تھا ان کا. انہوں نے کافی اچھا ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ الگ سے اکنامک سے پوائنٹ آف ویو سے یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یعنی اس کو انہوں نے ریفر کیا تھا
के साथ, मतलब हदीस वगैरह की कोट्स वगैरह भी थी उसके अंदर। मुस्लिम तो वो मुझे ओवरऑल सिस्टम मुझे वो काफी मुनासिब लगा था, काफी अच्छा लगा था वो। तो और वो मुझे एक ऐसा सिस्टम लग रहा था कि जो लेट्स से अगर मौजूदा हुकूमत के पास या लेट्स से अभी जो हमारे पास पावर में जो लोग हैं उनके पास अगर इतना पैसा हो कि दे स्टार्ट, क्योंकि मेरा जो कंट्रोडिक्शन है ना, जो चीज मेरी और आपसे अक्सर जो बहस होती रहती है ना, आप कहते हैं कि बस दुनिया को तोड़ दो भाई, छोड़ दो दुनिया को, काट दो दुनिया को, इन अ सेंस के IMF कह दो भाई लोन वापस नहीं करना, जाओ काम करो। प्राइवेट कंपनीज को आप कह दो भाई ये हमारी, मतलब प्राइवेट कंपनीज को आप पब्लिक प्रॉपर्टी बना देना, जैसा जो मैं कह रहा यूज नहीं किया था, किसी ने किया था, आप उस तरह करते। तो ये सारी चीजें मुझे ये लगता है कि ये डिस्करेज करेंगी इन लॉन्गर रन इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। एक एंगल तो ये है, ठीक है, एक एंगल तो ये है, लेकिन ये एक बहुत की बात है ना, मतलब ये वाली चीज तो ठीक होगी बात। दूसरी जो चीज जो मेन आई थिंक जो यानी ये तो आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी कर सकते हैं ना, आप एक एक लाइक ओवर टाइम आप कंपनीज को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते जाएं, पहले आप एक पावर प्लांट खरीदें, फिर दूसरा खरीदें, फिर तीसरा खरीदें, या आप ऑल्टरनेट डैम्स बनाते जाएं, वो आप अपने कंट्रोल में रखें, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह की चीजें आप ओवर द टाइम कर भी सकते हैं, ट्रांजिशन कर भी सकते हैं। तो जो एक मेन जो चीज आ जाती है ना, क्योंकि कल परसों पिछले दिन मेरी एक डिस्कशन हुई थी एक और ग्रुप में, अब वो कहते हैं भाई इस्लाम में तो इनकम टैक्स ही नहीं है, इस्लाम टॉक्स अबाउट जस्ट ज़कात, तो ज़कात आप दे रहे हैं तो खत्म होगी बात। तो अब ये चीज अगर मैं इंप्लीमेंट करूं लेट्स से कंसीडरिंग पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर इनकम टैक्स के मुल्क तो नहीं चल सकेगा आपका। पुराने जमाने में आपके पास जंगें करके मालो गनीमत का भी हिसाब होता था, वो सारी चीजें। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे ये लगता है कि यानी मॉडर्न दौर में शायद निफाज उनका इतना आसान ना हो। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि इसी पे चाहते हैं ज़कात दे रहे हैं ना, इनकम टैक्स कोई नहीं है, अब वो उन्होंने GST भी लगा दिया, GST उन्होंने बढ़ा भी दिया, अब वो इनकम टैक्स का भी सोच रहे हैं बिकॉज इनकी इकोनॉमी काफी नीचे जा रही है। तो ये हैं दो चार चीजें जो मुझे समझ नहीं आती। यानी अब आप जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं वो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं होगा ना, वो तो फिर आप अल्लाह हाफिज करें, इन सारों को बाहर निकालें और फिर कोई पावर में लेके आए, वो एक काफी मुश्किल काम होगा, क्योंकि उसमें बात भी आ रही है कि लीडर कौन होगा, किसको आप यानी बैठ देंगे, कौन आके नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा या नया मुल्क बनाएंगे, आप क्या करेंगे। तो ये है मतलब कुछ कुछ चीजें जो जो है ना मुझे थोड़ा लगती है कि भाई यानी पॉसिबिलिटी अभी शायद इतनी करीब नहीं है इसकी। अच्छा, और अब आप ये भी नहीं कर सकते कि आप एक शहर में अपनी रियासत बना लें, जैसे हमने मदीना की रियासत थी उस जमाने में, कि एक शहर था, उस शहर में हमारी रियासत थी, बाकी सारे यानी ट्रेड, मतलब उस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का तस्वुर नहीं था ना उस वक्त, तो आपने बना ली सियासत एक शहर में। लेकिन अब आपने अगर रियासत बनानी है तो यानी ये बेचारे जो ये तहरीक है, क्या नाम है इसका, मतलब बेचारी ब्लैक लिस्ट हुई है हर मुल्क से बिला वजह, मतलब कैसे आप इसको लेके चलोगे, आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। अच्छा देखो भाई, इसमें ना दो मुख्तलिफ इश्यूज हैं जो तुम रेज कर रहे हो। ट्रांजिशन की जो बहस है ना, कि यानी मौजूदा निज़ाम को हम उस निज़ाम में कैसे बदलेंगे, तो ये डिस्कशन एक पूरी अलग डिस्कशन है जो जिस पे हमने बहुत कम बात की अभी तक, और आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट, बट इट्स अ फंडामेंटली डिफरेंट टॉपिक कंपेयर टू कि व्हाट इज द सिस्टम जिसको हम प्रपोज कर रहे हैं टू बिगिन विद, है ना। तो इसलिए यानी अभी तक जो हमारी बहस चल रही थी ना, वो यही चल रही थी कि निज़ाम है क्या, और यानी फंडामेंटली वो निज़ाम कैसे मुख्तलिफ है उस निज़ाम से जिसका नफाज अभी हमने किया हुआ है। तो पहले मैं यानी तुम्हारी सवाल में जो ज़कात वाली डिस्कशन है वो पहले मैं एड्रेस कर दूं, फिर हम ट्रांजिशन पे मैं यानी गुफ्तगू करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले निज़ाम पे कन्विंस होना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम तब्दीली का तरीका या तब्दीली के मनहज पे गुफ्तगू करें। जो ज़कात वाली बात की ना, जो भी साहब है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जिन्होंने ये बोला, तो वो उनको आप ये बोलें कि ज़कात, पहली बात तो ये है कि ज़कात जो है ना, उससे जो माल इकट्ठा किया जा सकता है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा, एक बात तो ये है कि ज़कात कोई मामूली चीज़ नहीं है। 2.5% आप तमाम वेल्दी लोगों की वेल्थ में से 2.5% निकाल के गवर्नमेंट के बैतुल माल में डाल देना, अगर आप ये कर लें तो वो बहुत ज़्यादा पैसा है उसके मुकाबले में जो अभी हम इकट्ठा कर पाते हैं इनकम टैक्स के जरिए। पहली बात तो ये सही है। तो ये कहना गलत होगा कि ज़कात है इस्लाम में, तो फिर यानी इसलिए क्या हम कैसे मुल्क चलाएंगे, पहली बात, ये तो पहली बात। लेकिन मुल्क चलाने वाला एलिमेंट मैंने वो भाई साहब तो ज़कात के फेवर में बात करते हैं, इनकम टैक्स के खिलाफ बात ठीक है, हाँ ठीक है। मुल्क चलाने वाली बात मैंने अपनी तरफ से डाली। उसकी वजह ये है कि ज़कात का एक जो बड़ा बेसिक फंडामेंटल है ना, वो ये है कि आपने खुद एवेल्युएट करनी है। हाँ, तो ये तो हमारे मौजूदा निज़ाम है ना, हाँ ये हमारे मौजूदा निज़ाम में है। ये जब गवर्नमेंट नाफिज करेगी ना, तो असल में खुलफा जो थे हमारे
जो खिलाफत राशिदा में था, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, गवर्नमेंट का ये काम होता था कि वो ज़कात इकट्ठी करती थी और उसके अंदर यानी जो मालो दौलत होता है ना, जो वेल्दी आदमी होता है ना, उसकी दौलत का हिसाब लगाना इतना मुश्किल होता नहीं है गवर्नमेंट के लिए। यानी बड़े बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितनी दौलत है नजर आ रही है, बहुत सारी दौलत है जो नजर आ रही होती है। फिर उसके अलावा बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं अगर, तो वो नजर आ रहे हैं। अगर जो डिफिकल्ट इशू आप कह सकते हैं वो ये है कि अगर मुल्क से बाहर पैसा हो तो क्या करेंगे, तो वो एक डिफिकल्ट इशू है जिस पर बहस की जा सकती है। लेकिन जनरली जो मालदार होता है ना, जो दौलत होती है जिसके पास, वो नजर आ रहा होता है कौन मालदार। और मालदार जो लोग हैं ना, उनके पास ही से ज्यादा पैसा निकलता है जब आप ज़कात को एज अ सिस्टम नाफिज करते हैं। तो उनके पैसे से मुल्क, इतना पैसा होता है मालदार लोगों के पास कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस पे मैंने बहुत सारी स्टडीज आप लोगों से पहले शेयर की भी है ना, मैं वो आपसे शेयर कर सकता हूँ दोबारा। रीसेंट स्कॉलरशिप है, अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं पिछले 20 साल के, जिन्होंने इस पे पब्लिकेशन की हैं। उन्होंने साबित किया है कि कैसे वेल्थ टैक्स जो है वो हमारी वेल्थ इनइक्वालिटी के मसले को भी एड्रेस करेगा, और वो इंतहाई प्रैक्टिकल भी है और एफिशिएंट भी है। ये उनकी, यानी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये वेस्टर्न स्टडीज ये कहती हैं। फ्रांस के अंदर 0.7% है वेल्थ टैक्स, और फ्रांस के पास सरप्लस मनी होता है उसकी वजह से। सही है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, कनाडा ने भी वेल्थ टैक्स नाफिज किया हुआ है। जिन जिन मुल्कों में हमें वेल्थ टैक्स ज्यादा नजर आता है, हमें वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा वेल्दी नजर आती है। तो वहाँ पे ये बहस चलती है, वो लोग वेल्थ टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं इसलिए नहीं है, क्योंकि उनकी थ्योरी अलग है, बिल्कुल अलग थ्योरी है ना उनकी। हमारी थ्योरी अलग है, उनकी थ्योरी अलग है। यही मैं समझाने की कोशिश करता रहता हूँ आतिफ को कि फंडामेंटल मसला आइडियोलॉजीज का है। उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक पैसे की असल मिल्कियत उस बंदे की है जिसने वो पैसा कमाया। हमारी थ्योरी के मुताबिक पैसे की असल मिल्कियत अल्लाह की है। ये बहुत मेजर फर्क है। तो जब आप उस थ्योरी पे खड़े हो, कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म की थ्योरी पे, तो उसमें जस्टिफिकेशन प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल होता है वेल्थ टैक्स के लिए, क्योंकि कैपिटलिज्म बहुत खराब है वेल्थ टैक्स इन जनरल एज ए प्रिंसिपल। हमारे यहाँ ऐसा इसकी जस्टिफिकेशन प्रोड्यूस करना कोई मसला नहीं है। हमारी किताब में सरीहतन लिखी हुई है बात, 2.5% आपका निकल के बैतुल माल में जाना है। सही है, इट्स अ हुक्म फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी किसी गवर्नमेंट को। सही है, तो एक बात तो यह है कि ज़कात को हम बहुत अंडरमाइन करते हैं। ज़कात इतनी कोई ऐसी हल्की चीज नहीं है, ज़कात से मुल्क चल सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ ज़कात वाहिद सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। इस्लाम के अंदर इनकम टैक्स नहीं है, इस्लाम के अंदर जीएसटी नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सस्टेनेबल बनाती हैं गवर्नमेंट को। जिसके अंदर एक चीज हम डिस्कस करते रहते हैं, वो है गवर्नमेंट के पास पूरी पूरी इजाजत है कि वो हैवी इंडस्ट्री को ओन करे। गवर्नमेंट के पास इसको इजाजत है कि वो टेली कम्युनिकेशन को ओन करे। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इस तरह की यानी हाई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट बना सकती है। ये जो कैद है ना, प्राइवेटाइजेशन की कैद, ये भी कैपिटलिज्म लगाता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट यानी कैपिटलिज्म की थ्योरी ये है कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरफियर करना चाहिए फ्री मार्केट के अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट्स का साइज इतना होता नहीं है, या उनके पास इतनी लेवरेज नहीं होती है, और फिर इसीलिए वो कर्जों पर कर्जे लेती रहती हैं गवर्नमेंट्स। लेकिन जो निज़ाम हम प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर गवर्नमेंट विल बी एंगेज्ड इन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। फुल इन्फ्लुएंस हो सकता है मार्केट में, बहुत सारे एरियाज के अंदर गवर्नमेंट कर सकती है, स्पेशली वो एरियाज जिसमें मोनोपोलीज बिल्ड होने के चांसेस होते हैं, या जिसमें हैवी कैपिटल, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उन एरियाज को स्पेशली गवर्नमेंट, यानी इस्लाम की गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी। सही है, तो इसी तरह जो अच्छा जो हमने बात की थी ना, वो मोहम्मद इमरान के लेक्चर में, कि अल मुस्लिमून शुरकाई फी सलास, पानी, चरागाहें और आग, इनमें तमाम सामान रखा जाना। तो ये जो मेजर यूटिलिटीज हैं वो तो वैसे गवर्नमेंट ही के पास है, उसमें तो इजाजत ही नहीं है प्राइवेट लोगों को ओनरशिप की। तो वो भी सोर्सेज ऑफ वो हैं, रेवेन्यू जनरेशन है फॉर गवर्नमेंट। अगर हमारे पास सरप्लस एनर्जी रिसोर्सेज हुई, तो उन सरप्लस को यूज करके गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों को भी बेच सकती है, और गवर्नमेंट जो है उन पे थोड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा करके आवाम की बहबूद के लिए खर्च कर सकती है। तो यानी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स इन इस्लामिक सिस्टम व्हिच आर वेरी कन्विंसिंग टू द माइंड। इनफैक्ट मौजूदा निज़ाम के अंदर ही सवाल उठना ज़्यादा बनता है कि ये मौजूदा निज़ाम तो सस्टेनेबल ही नहीं है, हम तो इकट्ठा ही नहीं कर पाते टैक्स, इसीलिए तो हम कर्जों में जकड़े हैं। हम क्या कर्जों में जकड़े हुए हैं? अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट अमेरिका के पास, तो हम तो बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज है ना। कैपिटलिज्म जिन कंट्रीज को लीड कर, जो कंट्रीज लीड कर रहे हैं कैपिटलिज्म को, वो उनकी हालत देखो, उनकी गवर्नमेंट कितनी सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ना, वो कैपिटलिज्म के अंदर है, वो मौजूदा निज़ाम के अंदर है, वो इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं।
تو ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی یہ میں آپ کو آرام سے کنونسنگ آپ یعنی ڈیٹیلس میں آئیں. انفیکٹ دیر از اے ویری گڈ ویڈیو جو ریسنٹلی پچھلے 1-2 مہینے میں بھائیوں نے بنائی ہے. اس میں وہ تفصیل میں جاتے ہیں پورا ریونیو اسٹرکچر کا کیا ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیسے ہوگا, اور ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر نہ اکٹھا ہو پایا اتنا پیسہ تو کیا اسلام نے آپشنز دیے ہیں, وہ پوری ڈسکشن اس کے اندر آ جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ فار می. وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں, اگر چاہے حکومت چاہے تو پھر یہ انکم ٹیکس بھی لگا سکتی ہے. نہیں انکم ٹیکس پھر بھی نہیں لگا سکتی, وہ یہ کر مطلب سکتی ہے ٹیکسیشن یعنی کوئی یوٹیلیٹی پہ ٹیکس لگا دیں, وہاں سے پیسے بنانے نہیں 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 یہ سب نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جو ویلدی لوگ ہیں نا سوسائٹی کے, ان سے ٹیمپوریریلی ایمرجنسی کی بیسس پر وہ اکٹھا کرے تھوڑا زیادہ, ان کی ویلتھ پہ ٹیکس لگائے اور زیادہ, تو 2.5% سے زیادہ جو ویلدی لوگ ہیں ان سے محدود مدت کے لیے, انڈیفینیٹلی آپ یہ نہیں کر سکتے, محدود مدت کے لیے آپ ویلدی لوگوں کے ویلتھ سے ٹیکس کریں. تو یہ ڈسکشن آتی ہے. بہرحال تو یہ تو یعنی سسٹینیبلٹی یا پریکٹیکلٹی کا جو جہاں تک ایشو ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایشو ہے اسلام کے نظام کو اگر آپ تفصیل سے اسٹڈی کریں جو ہم نے پریزنٹ کیا. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ تو یعنی 2.5%, بہت سے لوگ تو یہ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں نا 2.5% تو صرف اس کے اوپر ہے, سیونگ کے اوپر ہے جو بندے کی ہے یا سونا چاندی کی ہے. اگر آپ مینوفیکچرنگ کے اوپر جائیں تو یعنی زمین کی پیداوار پہ اگر 10% یا 20% ہے, اور اس طرح کر کے اگر آپ خراج جو ہے اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں بزنس کے اوپر, مینوفیکچرنگ یونٹس کے اوپر, تو وہ بھی آپ کو مطلب سملر 10% 5% تک آپ لے کے جا سکتے ہیں, اتحاد کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. یعنی وہ ایک اشتہادی مسئلہ ہے, لیکن میرے جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں بھی 10% آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہاں تو اس میں تھوڑے بہت ڈفرینسز ہیں, لیکن جنرلی خراج پہ تو بہت کلیئر ہے, ایگریکلچرل پروڈیوس پہ تو بہت کلیئر ہے. ہاں وہ تو آئی تھنک قرآن مجید میں ہی ہے. ہاں اور اتنے کوئی اختلاف نہیں ہے, مطلب جیسے ایسا نہیں ہے کہ جو آج کے زمانے میں ٹریڈنگ مرچنڈائز ہے تو وہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, یا ایگریکلچر آج کے زمانے میں تو رسول کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. رسول کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں موجود, اور اس کو انہوں نے کیا کیا تھا, اس کے دلائل موجود ہیں. تو یعنی اتنے اختلافی میٹرز نہیں ہیں ایکچولی. ہوا یہ ہے ایک دفعہ ویسے ہی میں پرسنلی مطلب اپنی پرسنل ریسرچ میں بیٹھا میں کہ یار اتنی فیکٹریاں ہوتی ہیں لوگوں کی, تو اس کے اوپر زکوٰۃ کس طرح آتی ہوگی. زکوٰۃ تو آپ کا ہوتا ہے نا, کیپٹل سیوڈ ہوتا ہے, تو مشین بھی لگ سے 1 کروڑ کی مشین ہے آپ کی, تو 1 سال تک آپ نے 1 کروڑ تو رکھا ہوا ہے نا, تو یعنی ہاؤ وڈ یو ڈو اٹ. تو اس میں کیا 1 کروڑ پہ 2.5% دیں گے, یا پھر وہ والی بات آ جائے گی جی زمین کی پروڈکشن ہو رہی ہے اور اس میں یعنی فیکٹری کی پروڈکشن پہ آپ 10% دیں گے. نہیں میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے یہ چیز اسٹڈی کی تھی, لیکن کیونکہ میں نے اس کو یاد نہیں کیا تھا تو اس لیے مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں آیا, لیکن میں تمہیں ریفر کر دوں گا آرٹیکل. اس کے اندر انہوں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے بیسکلی کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ, اور جو یہ کیپٹل اکوپمنٹ وغیرہ ہے, تو اس پہ کیا رولنگز ہیں. لیکن یہ کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کتنا زیادہ اماؤنٹ بنے گا. بالکل بالکل. تو اوور آل یعنی وہی جس سے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جو اکنامک پالیسیز کی وہ جو میں نے پریزنٹیشن دیکھی تھی مجھے بڑی اچھی اور بڑی مطلب مزے کی لگی تھی, اور I was quite like it was making sense to me. مطلب وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ یعنی کائنڈ آف امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ چاہے مطلب کرنٹ سسٹم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس ابھی سسٹم ہے نا, لیٹس سے اگر میں کل کو پاور میں آ جاؤں اور میں سسٹم نہ بدل سکوں تو ایٹ لیسٹ میں اکنامک پالیسیز کو اپنی. سر آپ نہیں کر پائیں گے, سر آپ نہیں کر پائیں گے موجودہ نظام میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں کر پائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ایگریکلچرل پروڈیوس پہ ٹیکس لگانا کتنا بڑا وبال ہے پاکستان میں, کیونکہ نہیں لگنے دیتے نا وہ آپ کے سندھی بھائی جو ہیں آپ کے نہیں لگنے دیتے نا. مطلب مجھے پتا ہے وہ ساری چیزیں یعنی صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی وبال تو بنے گا ایونچولی. ہاں تو ویلدی ایلیٹ کو آپ نے قانون سازی کا اختیار دے رکھا ہے, وہ اپنی ویلتھ پہ ہاتھ نہیں پڑنے دے گی. یہی تو مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے. تو آپ نہیں کر, آپ جکڑے ہوئے ہیں. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیں اس نظام میں, وہ بھی نہیں کر پائیں گے. ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے نا, ان کے پاس قانون ان کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ ہاتھ ڈال سکیں مال پہ. اوپر سے 18ویں ترمیم آ گئی اب. ایگزیکٹلی سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا 18ویں ترمیم ہے, ہر چیز جو ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا جو ایشو ہے, یعنی جو ریکمنڈیشنز ہم نے دی ہیں اس کے اندر بھی جو بڑی بڑی یعنی پاور جنریشن فیسلٹیز ہیں جو پرائیویٹائز کی گئی, کر دی جا چکی ہیں, وہ پاورفل کیپٹلسٹ جو ہے نا, جو ان سب چیزوں کو اون کرتے ہیں, وہی ہیں جو فنڈ کر رہے ہیں الیکشن کیمپین کو. صحیح ہے, آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کی کرسی کھینچ لیں گے آپ کے نیچے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نظام کو باغ ڈور دے رکھی ہے نا ان لوگوں کے ہاتھ میں, آپ نہیں کر پائیں گے. تو یعنی یہ کہنا, اس پہ بہت بحث کی جا سکتی ہے کہ موجودہ نظام میں کتنی گنجائش ہے اس نظام کو نافذ کرنے کی. اسی لیے ڈسکشن جو تھی نا کہ وہ یہ تھا کہ آلٹرنیٹ, مطلب پچھلی بار آپ نے کہا کہ موجودہ نظام کو کٹہرے میں رکھتے ہیں, تو موجودہ نظام کے مسائل تو پتہ ہے ہم ساروں کو. مسئلہ یہ آتا ہے کہ آلٹرنیٹ سسٹم کس طرح چلے گا, آپ کانسٹیٹیوشن کس طرح لے کے آئیں گے. ہاں نہیں, وہ ٹرانزیشن کا مسئلہ ہے, وہ ٹرانزیشن کا مسئلہ ایک ہو گیا. اور اس کے علاوہ لیکن لیٹس سے نظام بھی کیا ہوگا, آپ اپنا خلیفہ کیسے سلیکٹ کریں گے, خلیفہ آپ نے اتھارٹیز کیا کیا دینی ہے,
اور اس کو لوگ کیسے یعنی اگری کریں گے کہ بھائی ہاں یعنی ٹھیک ہے بھائی یہ خلیفہ ہے ہمارا. اور یہ وہ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو بچے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو مان لیں, عمران خان کے جو بندے مان لیں, لیکن آپ ایک کنسنسس کیسے کریٹ کریں گے ایک ایسے بندے کے اوپر جس کو آپ پوری اتھارٹی دے دیں؟ تو یہ ایک مطلب چیز جو, اور جہاں پہ اگر آپ الیکشنز لے کے آئیں گے, جہاں پہ ووٹنگ ہوگی, جہاں پہ کیمپین ہوگی, وہاں پہ یہ سارے مسئلے آٹومیٹکلی دوبارہ آ جائیں گے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے نا. تو یہ جو ڈسکشن ہے یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز سمجھنا بہت مشکل ہو رہی ہے آپ لوگوں کو, لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. موجودہ نظام میں اور اس نظام میں پرپوز کر رہے ہیں اس میں بہت ڈفرینسز ہیں ان ٹرمز آف کہ مینیپولیٹیبلٹی کتنی ہے اس نظام میں. ظالم سے ظالم آدمی آپ اٹھا کے بٹھا دیں اس نظام میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے پاس شرع سے ڈیویٹ کرنے کی آپشنز بہت کم ہیں. یہ ہے آپ سے گزارش, آپ بٹھا دیں کسی کرپٹ آدمی کو, وہ بھی نہیں اسلام سے ادھر ادھر کر پائے گا. اور یہ اس کی ہماری ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی, ایسا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون سازی کا جو میتھڈ ہم پروپوز کر رہے ہیں, جو اسلام کا میتھڈ ہے, وہ ایک مخصوص بہت ہی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ ہے. اس کے اندر اتنا آسان نہیں ہے ادھر ادھر ہونا. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ موجودہ نظام میں قانون سازی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ 2/3 اکثریت جس چیز پہ ایگری کر جائے وہ قانون بن جاتا ہے. صحیح ہے. پھر ظاہر ہے وہ انہوں نے کمپلیکیشنز ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ سینیٹر وہ ہوگا, اپر ہاؤس ہوگا, لوور ہاؤس ہوگا, جو بھی ہے وہ ان کی اپنی انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں ایک طریقے سے انشور کرنے کے لیے کہ ایبرپٹلی بہت چیزیں چینج نہ ہو. نظام اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے ایک طریقے سے. لیکن ہمارے جو قانون سازی ہے نا وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے. ایک چیز ہے, یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا جو اجتہاد کا لیٹس سے ایگزامپل دے رہا ہوں, لیٹس سے سود ختم کریں, اس کی قانون سازی کیسے ہوگی؟ ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایکچولی میں پہلے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا سوفسٹیکیٹڈ نظام کیوں ہے. ہمارے جو مجتہدین ہوتے ہیں نا وہ کن کنسٹرینٹس میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مجتہدین کی ڈسکشن ہی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ ہمارا جو نظام, جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں قانون بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی دلائل آپ مرتب کریں. کوئی بھی قانون آپ تبنی کر رہے ہیں نا, کوئی بھی اجتہاد تبنی کر رہے ہیں, تو اس اجتہاد کے پیچھے ہونی چاہیے تمام شرعی ڈسکشن کہ کیوں ہم نے اس قانون کو ملک کا قانون بنانے جا رہے ہیں. تو شرع سے دلائل پروڈیوس کرنا از اے شرط آن اینی تھنگ دیٹ یو اینی پارٹ اینی component of the structure of the state آپ adopt کریں گے. you have to have at the behind it the دلائل from the شرع. ٹھیک ہے. اب شرع سے دلائل پروڈیوس کرنا اگر ریکوائرمنٹ ہے لا کی, تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ کام وہی لوگ سر انجام دے سکتے ہیں جو اہل ہوں یہ کام کرنے کے, بیکاز اٹس اے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سائنس. جو اسلامک لیگل سائنسز ہیں دے آر ہائیلی ڈیولپڈ, ہائیلی ایڈوانسڈ سائنسز. میں آپ کو یہ بتاؤں ویسٹرن لیگل تھیوری بھی کچھ نہیں ہے اس لیگل تھیوری کے آگے جو ہمارے ائمہ نے ڈیولپ کیا. تو ہماری لیگل تھیوری بہت زیادہ رچ اور سوفسٹیکیٹڈ اور بہت زیادہ وہ ہے, یعنی اس میں کنسنسس بھی بہت زیادہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے منہ اٹھا کے کچھ بھی کر لیں گے اور آپ کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی. تو ہمارا جو اجتہاد کا نظام ہے اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو فتاوی کرنے ہیں. بیسیکلی ایک باڈی بیٹھی ہوگی وہ کائنڈ آف آپس میں ڈسکشن کرے گی, یار یہ والا جو قانون ہے یہ قانون ہمارے ہاں نہیں, اب جو ہسٹوریکلی پاس دس لا. ہاں دیکھو جو چیز ہسٹوریکلی ہوتی آئی ہے نا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوگی ایونچولی. ہسٹوریکلی جو چیز ہوتی آئی ہے ہماری خلافت میں وہ یہ ہے کہ کوئی ایز سچ کوئی باڈی نہیں ہوتی تھی. ہوتا یہ تھا کہ علماء ایک پوری سوشل کلاس ہے الگ, جو اپنی ہی ایک دنیا تھی. وہ صحیح ہے, ان کی ایک الگ سوشل کلاس ہے وہ, اور وہ ان کا کام یہ ہے وہ پڑھتے ہیں اس چیز کو, وہ پڑھاتے ہیں اس چیز کو, وہ قاضی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, ان کا کام ہی ہے پوری زندگی وہ اسی چیز میں لگاتے ہیں. اور وہ کوئی بھی نیا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, ان کا کام ہی ہے, یعنی وہ یہ کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا اجتہاد ہوتا ہی تب ہے جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے. جو موجودہ جو ابھی تک کے مسائل ہیں نا جن پہ آلریڈی ڈسکشن سیٹلڈ ہے, اس میں تو ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو منوان نافذ ہی کرنا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی نیا مسئلہ آیا ہے, کوئی اختلافی مسئلہ آیا. نہیں, اب نیا مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ لیٹس سے پرائیویٹ پاور کمپنی ہے, اسلام سے کہ بھائی یہ نہیں ہونی چاہیے, پاور کمپنی شوڈ بی انڈر گورنمنٹ. تو اب اس ٹرانزیشن کو کیسے کریں؟ نہیں, ٹرانزیشن ایک الگ ایشو ہے. دیکھو میں آؤں گا اس پہ نا. میں تمہیں صرف کہہ رہا ہوں کہ کیا پرائیویٹ اونرشپ الاؤڈ ہے اسلام میں انرجی ریسورسز کی. یہ ایک ریسنٹ مسئلہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حزب کی اڈاپشن ہے وہی اڈاپشن آپ کو ملے گی دیگر مجتہدین کے ہاں جنہوں نے اس چیز پہ ریسرچ کی ہے. میں آپ کو رپورٹ کر سکتا ہوں ایسی ریسورسز جس میں سب اسی کنکلوژن پہ ہیں. جو بھی اسلامک اکنامکس میں بات کرتا ہے وہ اس ایشو پہ یہی بات کرتا ہے. میں نے تو یہی دیکھا, میں نے کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں دیکھا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارا وی آر سو کنسٹرینڈ بائی آور ٹیکسٹس,
تو ادھر ادھر ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو موٹے موٹے ایشوز ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے, ان میں وی اینڈ اپ سیئنگ کہ اسلام اتنی کلیئر گائیڈنس دے رہا ہے کہ اس میں کنسنسس, علماء کا کنسنسس ہونا بہت آسان ہے. صحیح ہے. تو یعنی ہوتا پھر یہ ہے, ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ علماء, پوری علماء کلاس کا جس جگہ کنسنسس ہے وہ it becomes an accepted position in the society, and that is something that if the Khalifa tries to go against, Khalifa will risk his own legitimacy. He will risk being perceived as fulfilling his duty. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو شرع نافذ کرنی ہے. تو جس چیز پہ, جو چیز وائڈلی ایکنالجڈ ہے ایز ایکسیپٹڈ شریعہ, تو پھر, اور خلیفہ کو اگر کوئی چیز پروڈیوس کرنی ہے نا, لا نافذ کرنا ہے نا, تو اس کو اس کی شرعی دلائل دینے ہیں. اور جب وہ یہ دلائل دے گا اور وہ اڈاپٹ کرے گا تو اس کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی اٹھ کے, اور کورٹ جا سکتا ہے, اور پھر کورٹ میں شرعی دلائل پہ بحث ہوگی, اور پھر محکمۃ المظالم میں کا جو جج ہے, جو علماء میں سے ہی ہے, وہ بائنڈنگ اتھارٹی ہے, وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کون سے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. تو الٹیمیٹلی کوئی کرپشن بھی کرنی ہے نا, گورنمنٹ کو کوئی کرپشن لیگلائز بھی کرنی ہے نا, ان کو کوئی نہ کوئی شرعی دلیل لانی. تو یہ جب آپ یہ ایک شرط لگا دیتے ہیں نا قانون سازی کے پیچھے, تو اسکوپ بہت کم ہو جاتا ہے مینیپولیشن کا اسکوپ ہے. مینیپولیشن کا اسکوپ ہے, میں ہی نہیں کہہ رہا بالکل کوئی اسکوپ نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں انتہائی ریسٹرکٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام انتہائی ڈیٹیلڈ ہے. اسلام کی جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ریولیشنس کی ہیں, اور جو شریعت کی جو ڈیٹیلز ریویل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ اتنی زیادہ وائڈ ہیں اور اتنی کلیئر ہیں, اتنی ڈیٹیلڈ ہیں کہ مینیپولیشن کا بہت کم اسکوپ ہے. صحیح ہے. یہ ہے فنڈامنٹل ڈفرنس, جس میں ظالم سے ظالم بندہ بھی آیا ہسٹری میں ہماری, ظالم سے ظالم بندہ بھی آیا, وہ نہیں کر پایا, وہ ہیلے نہیں پروڈیوس کر پایا ڈیویشن کے, اور اس پہ قدغن لگا دی علماء نے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہوا ہے ہسٹوریکلی, یہ چیز یعنی ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے, میری نظر میں یہ ہونا ہے کہ اجتہاد, جو انسٹیٹیوشنز آف نالج ہیں نا ہمارے, وہ یعنی جو مدارس ہیں ان کا ابھی لیول بہت تھوڑا سا اتنا زیادہ انفلوئنشل نہیں ہے ہمارے مدارس کے لوگ یا ہمارے علماء ان میٹرز کنسرننگ گورنمنٹ, ان میٹرز کنسرننگ اکانومی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو انفلوئنس کم ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اس موجودہ نظام نے ان کو irrelevant بنا کے رکھا ہوا ہے نا. موجودہ نظام شرط بناتا ہی نہیں ہے شریعت کو یا شرعی دلائل کی پروڈکشن کو ٹو ڈو اینی قانون سازی. تو ان کی کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے ہمارے مدارس کی یا ہمارے علماء کی. اور ہمارے مدارس کا کریکولم بھی اس طرح کا ہے کہ دے ڈونٹ, ایون دو ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں, ہمارے کلاسیکل اسکالرشپ ہے اس پہ, گورنمنٹ پہ اور اکانومی پہ, وہ پڑھائی بھی نہیں جاتی مدارس میں, وہ پڑھائی بھی نہیں جاتی. تو آج کل یہ مسئلہ ہے ایک موجود, اور یہ چیلنج ہے اور یہ گیپ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل کر رہی ہیں وہ اسلامی جماعتیں جو اسلامی نظام کی علمبردار ہیں پچھلے 100 سال میں. صحیح ہے. وہ انہوں نے یہ کام کر رکھا ہے, اور انہوں نے بہت سارے ایسے لوگ پروڈیوس کیے ہوئے ہیں, علماء بھی پروڈیوس کر رکھے ہیں جو یعنی مہارت رکھتے ہیں ان ایریاز میں. اور ایونچولی وین دیز پیپل کم ٹو پاور, دے ول انشور کہ ہمارے اسلامک انسٹیٹیوشنز بلڈ ہوں جہاں پہ وہ علماء پروڈیوس کیے جائیں جو اسلام کو کی اکنامک سسٹمز اور پولیٹیکل سسٹم وغیرہ پہ جو کیا تفصیلات ہیں وہ اس پہ مہارت رکھتے ہوں, اور ان کی سے ہو. صحیح ہے. موجودہ نظام کیا کرتا ہے, موجودہ نظام سیکولر انسٹیٹیوشن سے جو گریجویٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ مفکرین اور ان کو وہ درجہ دیتا ہے. ہمارے یہاں تو خیر ہمارے یہاں تو کوئی مفکرین بھی نہیں ہے پاکستان میں, تو ایسا جو تھوڑے بہت ہیں وہ مطلب ان کا کیا لیول ہے ہمیں پتہ ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بس آنکھیں بند کر کے مغرب کو فالو کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کے جو سائنس کے انسٹیٹیوشنز ہیں یا پولیٹیکل سائنس انسٹیٹیوشن ہیں, سوشل سائنس انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ جو مفکرین ہیں ان کو وہ درجہ دیا جا چکا ہے جو ہمارے یہاں مجتہدین کو دیا جائے گا جب اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا. تو ایونچولی یعنی سمجھ رہے ہیں, یعنی اٹس اے holistic change in how you perceive or run the society just based on one change جس کو ہم emphasize کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے, قانون سازی میں شریعت کے دلائل پروڈیوس کرنا شرط ہے. یہ ہے جو فنڈامنٹل چینج ہے, اور یہ چینج نافذ آپ کر دیں, یہ جو تمام چینج اور میں بتا رہا ہوں یہ آٹومیٹکلی نافذ ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. اور ظاہر ہے کہ یعنی موجودہ نظام سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ خود بخود کر لے گا, یہ تو ناممکن ہے. اس کے لیے ایک ریولیوشنری یعنی اسٹرگل چاہیے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی, کچھ کنوے کر پایا میں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. تو کوئی آپ آخری کوئی آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے میری ساری بحث کے بعد, وہ آپ کے خیالات آپ کنکلوڈ کر لیں تو پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں. میرا خیال ہے وہ
اصل میں آدھا کنوینس تو میں پہلے ہی ہوں, اکنامک پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں آلریڈی کنوینسڈ ہوں. میرا مین جو میرے ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسا میں اب جو رہ گئے ٹرانزیشن اور سسٹم ایکچولی ہے کیا, لائک آپ کس طرح, یعنی جس طرح آپ نے وہ لا میکنگ کا بتا دیا نا کہ جی وہ علما خود ایک اپنی دنیا ہے, وہ بیٹھے بیٹھے انہیں خیال ہے کہ چلو یار یہ والی اکنامک پالیسی بناتے ہیں, یہ اگر اچھی ہو جائے گی اس کے اوپر اتحاد کیا, یا خلیفہ یا مطلب ہیڈ آف اسٹیٹ نے انہیں کہا جی کہ بھائی اب ہمیں یہ نئی چیز آئی ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہے, لیٹس سے جس طرح وہ آپ سے کہتا رہتا ہے کہ جی باڈی ٹرانسپلانٹ اور وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں ساری ان کو دیکھنا ہے, تو وہ ٹریگر کر دے, تو وہ چیزیں تو کافی حد تک سینس بن رہی ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی آ کے یعنی کہہ دیں گے کہ کل سے پھر آج ہم لوگ کلیکٹ کریں گے زمینوں پہ, علماء کرام یہ چیز پیش کرتے ہیں اس کے آگے کہ بھائی یہ اسلام یہ کہتا ہے, تو وہ کائنڈ آف آٹومیٹکلی پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گی, یا اگر پارلیمنٹ ہے تو وہ اس طرح کی ٹھیک ہے, اس طرح کی چیز سینس بنا رہی ہے. نہیں, پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول ہے, مجلس شورا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا, وہ اس پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم تھک گئے ہو میری تقریر سن کے, تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو مجلس شورا ہے نا, وہ قانون سازی میں ایسا اس کا کوئی کردار نہیں ہے, لیکن اس کا ان امور میں بہت گہرا رول ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرے, گورنمنٹ کی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا مجلس شورا کا کام. اور ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ مجلس شورا یا پارلیمنٹ میں آج جو لوگ نشست حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے کرپٹ ترین لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ نظام میں جو مجلس شورا کی نشست ہے وہ ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے فار دا کرپٹ پیپل, کہ اگر وہ اپنا بندہ وہاں بٹھا دیں تو وہ ان کے مرضی سے قانون سازی کر پائیں گے. جب آپ نے قانون سازی کی طاقت ہٹا دی مجلس شورا سے, تو مجلس شورا کے عہدے میں نا کوئی اٹریکشن نہیں ہے, یعنی کوئی مراعات نہیں ہے. مجلس شورا سے آپ ایم پی ہے, میں نے بھی نہیں بن رہا, یعنی کوئی عہدے بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے جو آپ کو مل رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے مجلس شورا کی سیٹ میں جس میں امیر لوگوں کے لیے نشست حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ وہ کرے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجلس شورا میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ٹرولی ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اور پھر مجلس شورا کا یہ کام ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی گورنمنٹ کو بیسڈ آن شریعہ, کہ آپ یہ شریعہ میں یہ آپ نافذ کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرے معاملات میں کنسلٹیشن بھی اس کا رائٹ ہے, کہ جن معاملات میں عوام کے امور سے متعلق معاملات ہیں اس میں مجلس شورا بائنڈنگ ہے, کچھ چیزوں میں مجلس شورا کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ دے آر بائنڈنگ. تو لیکن صرف قانون سازی میں ان کا رول نہیں ہے. تو قانون سازی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو علماء ہوں گے نا وہ دے آر گوئنگ ٹو ڈومینیٹ دی اسفیئر آف لا. لیکن گاندھی صاحب جو ہے نا کافی زیادہ امپیکٹ ہے ان کا. مجھے یہ لگتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گاندھی صاحب جو ہے نا ان چیزوں کو وہ لیگلائز کر رہے ہیں, ان چیزوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ الاؤڈ ہے, جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں, اور وہ شرمندہ ہے اس پر کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسلام سے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام میں اس کی اجازت ہے. اور وہ اتنی انٹلیکچوئل ٹونز میں اور اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں یار یہ تو بڑی کنونسنگ بات کی ہے نا اس نے. میرا خیال ہے ویسے. جیسے مجھے یاد ہے, مجھے ایک چیز یاد ہے, میں نے وہ جو ایک مووی تھی نا شعیب منصور کی ایک مووی تھی, بچے پیدا کیوں کرتے ہو کھلا نہیں سکتے. ہاں وہ یار مووی کا نام کیا تھا, خدا کے لیے. آئی تھنک اس میں گاندھی صاحب فیچر بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, پتہ نہیں, مجھے نہیں. گاندھی نہیں ہے, گاندھی ٹائپ کا کوئی بندہ ہے جو آرگیومنٹس دیتا ہے میوزک کے لیے. ہاں روح کی غذا ہے, اور یہ ووٹ میں پتہ نہیں کہیں پہ جا کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ وہ زمانہ تھا جب میں کوئی اسلام سے اتنا میرا کوئی وہ نہیں تھا تعلق اس طریقے کا علمی سطح پہ. تو میں نے جب وہ مووی دیکھ کے میں نکلا تو آئی واز فیلنگ سو گڈ اباؤٹ مائی سیلف. یار مجھے اتنی اچھی فیلنگ آئی کہ یار میں بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے نا میں شرمندہ ہوتا رہتا ہوں. مطلب میں بالکل لاجیکل, اسلام بالکل لاجیکل ہے, اور جو ہم کرتے ہیں وہ سب اسلام سے اس کی وہ ہے دلائل ہے موجود ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایک خوشی کا احساس تھا مجھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ غامدی یہ کرتے ہیں, وہ نا موجودہ نظام سب کو نفرت ہے, سب سمجھتے ہیں انگریز کا قانون ہے, یہ ہے وہ ہے. غامدی صاحب ایسے دلائل کرتے ہیں نا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے وہ اسلام سے ہی ہے کوئی چیز, اور پھر وہ ان سب چیزوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا جو ہم موجودہ نظام میں جو پرابلم. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جو دلیل جاری ہوتی ہے نا, یا جو حدیث یا کوئی اس طرح کی چیز جاری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو صحیح ہے ہی نہیں. ہاں وہ اسی کو کوسچن کر لیں, ہمارے ٹیکسٹ کو ہی وہ نا انڈرمائن بنا دیتے ہیں. تو وہ پھر آپ یعنی کیونکہ میں بتا رہا ہوں میری بڑی اچھی طریقے سے گفتگو شنید ہوئی ہے وہ لڑکے سے, وہ لڑکا بڑے دلائل نہیں دیتا ہے. تو اب ہم لوگوں نے وی ایگری ٹو ناٹ
like discuss that like anymore, like इतनी discussion हम लोगों ने की है। तो उससे मुझे वो यही साबित हो, आप कॉर्नर के आप जैसा एक बड़ी ये आपने भी अक्सर ये पता नहीं आप लोग यूज करते हो ये हदीस नहीं कि मुसलमान कौम कभी गलत चीज पे इकट्ठी नहीं होगी, कुछ इस तरह का मतलब मफहूम ये है, मुझे वो वर्डिंग उसकी याद नहीं। नहीं मुझे पता है ये चीज। इजमा अल उम्मा is regarded as one of the sources of Sharia by some people based on this there are hadith which say कि मुसलमान उम्मत किसी गलत चीज पे कभी कंसेंसस नहीं होगा, कंसेंसस नहीं होगा। तो आप यानी सारी चीजें मैंने उसको समय ये एक दफा इस तरह का आर्गुमेंट दिया, मैंने कहा यार यानी शब मिराज की बात ही हो रही थी एक्चुअली, मैं कहा यार सारी आधी दुनिया यानी आधा इस्लामिक दुनिया अदर देन जवेद गांधी या उनके मतलब जो बड़े हैं या जो भी नीचे, वो सारे एक 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 चीज पे एग्री कर रहे हैं और आप एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद लेके आ रहे हो और ये हदीस भी है, तो नहीं आपको कैसे पता ये हदीस सही होएगा? ओके सही है भाई, नहीं होगी ठीक। तो मतलब इस तरह के फिर वो क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन मार्क शुरू कर देते हैं, फिर बंदा आम बंदा तो नहीं कोई उसको कर सकता। गांधी का मसला यही है कि उन्होंने ना फरुआत को साबित करने के लिए उन्होंने उसूलों को हरफ वो बना दिया, हदफ तनकीद बना दिया। और अब जाहिर है कि उसूल की डिस्कशन तो पढ़ाई तो जाती नहीं है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हम आम बंदा तो नहीं पता ना, बिल्कुल तो आम बंदा उसमें इतना वो नहीं होता, तो फिर वो चुप ही हो जाता है कि यार मैं क्या बात करूं उसमें। लेकिन जब आप जाएंगे ना, मैं आपको ये बताऊं कि जब आप उसूल की डिस्कशन में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अहले सुन्नत वल जमात ने जो उसूल उल फिक्र मुरतब किए हैं वो स्ट्रॉन्ग कवी तरीन दलाइल पे खड़ा है, वो कवी तरीन दलाइल पे खड़ा है, और गांधी साहब के दलाइल उसके आगे जेर हो जाते हैं जब आप उस बहस में जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो बहस बहुत मुश्किल बहस है यानी, और मैं भी कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो जितनी रीडिंग है